جس علاقے میں ہم رہتے تھے قبرستان وہاں سے نزدیک تھا، جہاں ایک پیاری ہستی کی آرام گاہ تھی، اور ہم وقتاً فوقتاً فاتحہ پڑھنے جایا کرتے تھے، اور وہ تھی ہماری نانی اماں۔ دراصل شروع سے ہی وہ ہمارے پاس رہتی تھی، ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ میری والدہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ یوں ہوش سنبھالتے ہی ہم نے نانی جان کا شفیق ساتھ پایا۔ والدہ سے زیادہ ان سے لگاؤ تھا۔ ایک روز اچانک جب دل کا جان لیوا دورہ پڑا، ان کا انتقال ہو گیا اور وہ منو مٹی تلے جا سوئیں، تو ہم سب صدمے سے نیم جاں ہو گئے۔ یہ سچ ہے کہ انسان اپنے پیاروں کی جدائی کا درد بھلانے کے لیے کئی تدبیریں کرتا ہے۔ ہم بھی ان کی یاد کے زخم پر مرہم رکھنے کو اکثر کشا کشا قبرستان چلے جاتے اور ان کی قبر کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر سکون محسوس کرتے، فاتحہ پڑھتے۔ اس روز میں اور امی حسب معمول جمعرات کو وہاں فاتحہ پڑھنے گئے تھے کہ قریب بیٹھی ایک ضعیف خاتون نے ہمیں متوجہ کر لیا۔ امی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میری بیٹی کا چند ماہ قبل انتقال ہو گیا ہے اور میری گود میں اس کا بچہ ہے۔ میری والدہ بڑی رحم دل خاتون تھی۔ انہوں نے اس ضعیفہ سے کہا، اماں، ہمارا گھر یہاں سے بہت قریب ہے، ابھی ہمارے گھر چلیے، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ والدہ نے ان کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ اس بوڑھی عورت کی گود میں خوبصورت سا گول مٹول بچہ مجھے لبھانے لگا۔ میں نے شوق سے اس کو اٹھا لیا کیونکہ مجھے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ امی نے بڑی بی کو پانی پلایا اور پھر کھانے کو دیا، ان کو دلاسا دیا۔ ضعیف عورت بیچاری حالات سے بھوکلائی ہوئی تھی۔ ان کی سب سے بڑی پریشانی یہ بچہ تھا۔ امی جان کی محبت اور توجہ پا کر اس عورت نے چند دن ہمارے یہاں قیام کرنے کی خواہش کی۔ امی نے خوشی سے ان کو اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ انسان مایوس ہوتا ہے مگر خدا کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بے آسرا لوگوں کے ٹھکانے خود بنا دیتا ہے۔ 3 دن یہ عورت ہمارے پاس رہی اور چوتھے دن صبح جب میری والدہ نے اس کو ناشتے کے لیے جگایا تو وہ مالک حقیقی کے پاس جا چکی تھی۔ امی نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ جانے والی تو چلی گئی مگر جانے سے ایک روز قبل اس نے جو کہانی ہم کو سنائی تھی وہ ایسی ناقابل فراموش ہے کہ جو سنتا ہے انگشت بدندہ رہ جاتا ہے۔ اس ضعیف خاتون کا نام رحمت بی بی تھا اور یہ نواب چشمت خان کی پرانی ملازمہ تھی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، چشمت خان ایک نواب گھرانے کا چشم و چراغ تھا، ضدی اور خود سر بھی تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی سعدیہ سے اس کو محبت ہو گئی۔ یہ لڑکی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ چشمت کے گھر والے کسی صورت سعدیہ کو بہو بنانے پر راضی نہ تھے کیونکہ وہ آزاد روش لڑکیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ تاہم چشمت کی ضد نے اسے گھر والوں سے بغاوت پر آمادہ کر لیا اور اس نے سعدیہ سے اپنی مرضی کی شادی کر لی۔ اس شادی میں اس کے گھر والوں نے شرکت نہ کی اور وہ بیوی کو لے کر ایک علیحدہ کوٹھی میں منتقل ہو گیا۔ سعدیہ شوق نظر عورت تھی جس کو گھر ہستی سے قطعی دلچسپی نہ تھی۔ وہ پارٹیوں کی دلدادہ تھی اور محفلوں میں ہر کسی کی مرگز سے نگاہ رہنا پسند کرتی تھی۔ کلب اور پارٹیوں میں ہلا گلا کرنے میں اسے مزہ آتا تھا۔ گھر کی چار دیواری کو وہ زندہ اور گھر کو بوریت کا ٹھکانہ سمجھتی تھی۔ اس کے برعکس چشمت وزادار خاندان کا پروردہ فرد تھا، تبھی بنیادی طور پر مشرقی روایت پسند ذہنیت کا حامل تھا۔ چند دن ہی بیوی کی آزاد خیالی کا ساتھ دے سکا اور اندر اندر کھڑنے لگا۔ سعدیہ کو منع کرتا تو وہ کہہ لگانے لگتی، کہتی، تعلیم یافتہ ہو کر بھی ایسی سوچ رکھتے ہو، تعجب ہے۔ اپنی یہ تنگ نظری چھوڑو ورنہ تمہارا ہمارا ساتھ نہیں رہ سکے گا، اس طرح نبھاؤ نہیں ہو سکتا۔ چشمت ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی فطرت کے خلاف زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ادھر سعدیہ اسی قبیل کی خاتون تھی، بس اس کا غیر مردوں کے ساتھ آزادانہ ملنا جلنا چشمت کو کھلنے لگا۔ وہ اپنے اندر کے مرد سے ہمہ وقت جنگ و جدل میں مصروف رہنے لگا۔ اس کی بیوی کے پاس جب چاہے کوئی مرد دوست سامنے آ سکتا تھا۔ ان دوستوں کا گھر میں آنا جانا اور پارٹیاں چلتی رہتی تھی۔ چشمت کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ حکمرانی سعدیہ کی ہے، جیسے کہ وہ عورت ہو اور سعدیہ مرد۔ وہ شدید ذہنی خلفشار کا شکار ہو گیا۔ ہر وقت بیوی سے اس کی انبن رہنے لگی۔ انہی دنوں
ان کی پہلوٹی کی اولاد نے جنم لیا۔ بیٹی کا نام سعدیہ نے گل نایاب رکھا۔ چند دن بعد ہی وہ ننھی بچی کو آیا کے حوالے کر کے پھر سے اپنے مشاغل میں گم ہو گئی۔ بیٹی کی کلکاریاں بھی اس کے پیروں کی زنجیر نہ بن سکی۔ وہ اپنے معصوم کو سینے سے لگا کر سونے کے بجائے آدھی رات تک کل پارٹیوں میں مصروف رہتی۔ بیٹی سے چشمت خان کو بہت محبت تھی۔ جو جو بچی بڑی ہوتی گئی، ماں کے پیار اور توجہ کو ترسنے لگی۔ وہ ماں کی بے حد کمی محسوس کرتی۔ لاکھ رحمت بھی اس کو پیار کرتی، مگر آیا تو ماں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ آیا سے اس کی صحیح نگہداشت نہ ہو پا رہی تھی۔ نایاب بیمار رہنے لگی۔ بچی سعدیہ کے پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی۔ اس کی آزادی کی راہ میں رکھنا ثابت ہوئی۔ بیٹی کی خاطر چشمت نے بیوی کو گھر میں پابند کرنا چاہا تو اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ تب نواب زادہ چشمت نے عزت اسی میں سمجھی کہ خاموشی سے بیوی کو آزاد کر دے۔ نایاب ان دنوں 1 سال کی تھی جب یہ پہلا ظلم ہوا جو سگی ماں نے اس معصوم پر توڑا۔ چشمت خاندانی آدمی تھا۔ اس واقعے نے اس کے دل اور ذہن پر بہت برا اثر ڈالا۔ اب سارا خاندان اس پر افسوس کرتا کہ اپنی پسند کا دیکھ لیا نتیجہ۔ تبھی تو ہم مثال دیتے تھے کہ شادی اس سے کرنا جو خاندانی ہو، چاہے وہ ہو کانی۔ اس مثال کا مطلب یہ تھا کہ بے شک کوئی عورت شکل و صورت میں ٹھیک ہو، لیکن اگر وہ شریف خاندان سے ہے تو اس کی صورت کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ خاندانی ہے یا نہیں۔ کچھ رشتے دار تو تمسخر کرتے، پسند کی شادی کر کے کیا پایا، بیوی تو کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ ایسی باتیں کانوں میں پڑتی تو چشمت کا دل چاہتا کہ خودکشی کر لے، مگر معصوم بچی کا خیال آ جاتا تھا۔ چشمت کے سامنے اب سب سے بڑا مسئلہ اس کی بچی کی پرورش کا تھا، لیکن اس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اس کو لے کر خاندان میں جائے اور اس کی پرورش کا مطالبہ کرے یا اس کے لیے محبت کی بھیک مانگے۔ تمام جائیداد فروخت کر کے وہ شہر چلا گیا۔ پرانی ملازمہ رحمت بیوی بدستور نایاب کی پرورش کر رہی تھی اور وہ بچے کی خاطر ان کے ساتھ شہر آ گئی تھی۔ رحمت بیوی نے اپنی گود کی گرمی دے کر نایاب کو بڑا کیا، اور جب وہ اسکول جانے لگی تو رحمت بیوی نواب صاحب کے کان کھانے لگی کہ آپ اور شادی کر لیجئے، میں کب تک جیوں گی، بوڑھی ہو رہی ہوں، آپ اور نایاب تنہا زندگی نہ گزار سکیں گے۔ رحمت بیوی کی کوششوں سے چشمت خان نے ایک شریف گھرانے کی لڑکی سے نکاح ثانی کر لیا۔ نئی ماں کے آتے ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ پہلے نایاب سب کچھ تھی اور اب گھر پر کسی اور کی حکومت ہو گئی۔ کبھی کبھار نایاب کے کانوں میں ایسی باتیں بھی پڑ جاتی کہ یہ آوارہ ماں کی بیٹی ہے، جانے یہ کیسی نکلے۔ یہ باتیں اس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی تھی۔ خدا کی کرنی کہ چشمت خان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اب سوتیلی ماں ہی مختار کل تھی۔ ان دنوں نایاب یونیورسٹی میں تھی اور وہاں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس کا ہاسٹل اور تعلیم کا خرچہ بھی بند کر دیا گیا۔ یہی نہیں، سوتیلی ماں سائمہ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر نایاب کو جائیداد سے محروم کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ پہلے سے کچھ جائیداد چشمت خان نایاب کے نام کر گئے تھے، اس نے اسی پر اکتفا کیا، اور دوسری جائیداد جو اس کو وراثت میں ملنی تھی، اس سے وہ اپنے سوتیلے بھائی کے حق میں از خود دستبردار ہو گئی، کیونکہ وہ سائمہ سوتیلی ماں سے تصادم نہیں چاہتی تھی۔ سائمہ ایک روز بیٹی کو لے کر میکے چلی گئی۔ گھر میں نایاب اور آیا رحمت بیوی رہ گئی۔ تنہائی نے نایاب کی روح میں الاؤ سے بھڑکا دیے۔ وہ اپنی سگی ماں کے بارے میں رحمت بیوی سے کریتی، اپنے سوتیلے بھائی سے مانوس تھی، سو وہ بھی گھر میں نہیں رہا تھا۔ آیا نے اس کو سمجھایا کہ آپ پڑھائی پر دھیان دیں، تعلیم ہی ہے جو آپ کے کام آئے گی۔ نایاب نے پھر سے پڑھائی پر توجہ دی۔ اس نے سالانہ امتحان میں اتنے اچھے نمبر لیے کہ اسکالرشپ پر بیرون ملک چلی گئی۔ اس کا ارادہ پی ایچ ڈی کرنے کا تھا، مگر تھوڑے عرصے بعد اس کے سر میں درد رہنے لگا۔ طبی معائنے پر پتہ چلا کہ وہ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہے۔ علاج معالجے کے لیے بڑی رقم درکار تھی۔ اس نے رحمت بیوی کو لکھا، اسے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ آیا نے اس کی جائیداد اونے پونے اس کے والد کے وکیل کے ذریعے فروخت کر کے رقم بھجوا دی۔ جن دنوں وہ بستر علالت پر تھی، اس کا کلاس فیلو لڑکا عیادت کو آیا۔ یہ ایک افغانی طالب علم تھا جو اسلامک سوسائٹی کی جانب سے اس کے لیے ڈونیشن لے کر آیا تھا۔ اس لڑکے کا نام محب خان تھا۔
وہ بہت اچھا اور آداب اور اخلاق کی دولت سے مالا مال تھا۔ اس نے جب نایاب کے حالات سنے تو اس کو اس بے بس لڑکی سے بہت ہمدردی ہو گئی۔ وہ باقاعدگی سے اس کی عیادت کو آنے لگا اور پھر نہ جانے کس لمحاتی جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے نایاب سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ لڑکی کینسر کی مریضہ ہے۔ محب خان کے والدین امیر لوگ تھے۔ وہ اس کی شادی محب کی چچا زاد سے کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بیٹے کو پاکستانی لڑکی سے شادی کی اجازت نہیں دی، لیکن محب نے ان کی ایک نہ سنی اور نایاب سے چند دوستوں کی موجودگی میں شادی کر لی۔ شادی کے بعد محب نے کرائے پر فلیٹ لے لیا اور نایاب کو بھی اسپتال سے رخصت مل گئی، کیونکہ وہ محب کی محبت کو پا کر حیرت انگیز طور پر صحت یاب ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اپنا ملا تھا۔ یہ خوشی نایاب کے لیے کسی سرمائے سے کم نہ تھی۔ محب خان نے اپنے خاندان میں شادی کی اطلاع نہ دی۔ وہ لوگ افغانستان میں رہتے تھے۔ ان کو علم بھی نہ ہو سکا کہ ان کے بیٹے نے بیرون ملک میں گھر بسا لیا ہے۔ البتہ نایاب نے رحمت بی بی کو خط لکھ کر تمام احوال سے آگاہ کر دیا، کیونکہ اس کا اس دنیا میں آیا اماں کے سوا کوئی نہ تھا۔ محبت کا اپنا ایک الگ رنگ ہوتا ہے اور اس کی قوت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ حیرت انگیز طور پر نایاب کی صحت بہتر سے بہتر ہوتی گئی۔ ڈاکٹر بھی اس پر حیران تھے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ موت اور محبت میں ہر ایک میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر شے کو بدل دے۔ جس کیس کو معالج لا علاج سمجھتے تھے، اس کا علاج روحانی خوشیوں سے خود بخود ہو رہا تھا۔ محب خان سے نایاب کو ایسی بھرپور محبت ملی کہ جینے کی امنگ اور زندہ رہنے کی خواہش نے تریاک کا کام کر دیا۔ لگتا تھا کہ محبت نے موت سے پنجہ آزمائی کی ہے اور اس میں کینسر جیسی لا علاج بیماری کو شکست دے دی ہے۔ انہی دنوں افغانستان کے حالات خراب ہونے لگے اور محب خان کا خاندان بھی ان حالات کی لپیٹ میں آ گیا۔ محب خان کو اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے پریشان کن خبریں ملنے لگی تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے وطن چلا گیا، جہاں وہ ناگہانی حالات کی ستم ظرفی کا شکار ہو گیا اور کسی کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ نایاب کو محب خان کے قریبی دوست نے آ کر اطلاع دی، جو امریکہ میں پڑھ رہا تھا۔ خبر سنتے ہی وہ سکتے میں رہ گئی۔ یہ خبر اس کی زندگی پر بجلی بن کر گری اور اس کی خوشیوں کو جلا کر راکھ کر گئی۔ ان دنوں وہ امید سے تھی۔ وہ اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ بیمار پڑ گئی۔ بھلا اب اس کا دل کہاں لگتا؟ دل شکستہ نایاب نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے تو زندگی کا حسن ختم ہو چکا تھا۔ محب خان کے بنا جینے کی امنگ بھی نہ رہ گئی تھی۔ اگر دنیا میں کوئی اس کو پوچھنے والا تھا تو وہ اس کی خاندانی ملازمہ رحمت بی بی ہی تھی، جو اس کی نظروں میں ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ رحمت بی بی اب بھی چشمت خان کے اس گھر میں رہتی تھی جو وہ نایاب کے نام کر گئے تھے۔ نایاب کے نام پر 2 مکان تھے۔ ایک کرائے پر اٹھا ہوا تھا جس سے رحمت گزر بسر کرتی تھی۔ یہ انتظام بھی چشمت خان کے دوست وکیل نے کر کے دیا تھا۔ نایاب نے آتے ہی ان مکانات کو فروخت کر دیا کیونکہ اسے روپوں کی اشد ضرورت تھی۔ دونوں ایک کرائے کے گھر میں منتقل ہو گئیں، جہاں نایاب نے بیٹے کو جنم دیا اور پھر کچھ عرصے بعد خالی کی حقیقی سے جا ملی، کیونکہ کینسر کا موذی مرض پھر سے اود کر آیا تھا۔ اس کا ننھا بچہ بھی ماں کی طرح رحمت بی بی کی گود میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور ذریعہ معاش بھی کوئی نہ رہا تھا۔ وہ اس بچے کی ذمہ داری سنبھالنے سے قاصر تھی، تاہم اس کو پھینک تو نہ سکتی تھی اور نہ کسی اور کے حوالے کر سکتی تھی، کیونکہ اس کو نایاب سے محبت تھی۔ یہی محبت آڑے آ جاتی اور وہ اس کے بچے کو سینے سے لگا لینے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ حالات سے گھبرا کر اس روز وہ بچے کو گود میں لیے نایاب کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، جب میری اور امی جان کی اس سے ملاقات ہو گئی۔ ہمیں تو گمان بھی نہ تھا کہ جا رہے ہیں نانی اماں کے لیے فاتحہ پڑھنے اور آگے خدا ایک پھول سا بچہ ہمارے دامن میں ڈال دے گا۔ یہ کیسی ذمہ داری تھی کہ شاذ ہی لوگ اس ذمہ داری کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، لیکن میری ماں کو حوصلہ اور سوچ بھی اسی خالق نے دی تھی جس نے اس بچے کو دنیا میں بھیجا، کہ جس کے ماں باپ دونوں ہی نہ رہے۔ سو والدہ نے کہا کہ اللہ کو اس نیکی کے بدلے ہمارا امتحان مطلوب ہے، تو ہمیں بھی قدم پیچھے نہیں ہٹانے چاہیے۔ شاید یہی رب کی رضا ہے۔ اپنے رب کی رضا سمجھ کر
ہم نے اس کی دیکھ بھال شروع کر دی اور اس کا نام اکرام رکھ دیا، کیونکہ یہ اللہ پاک کا ہم پر کرم ہی تھا، جو ایک ایسی نیکی نے ہمارے در پر دستک دی تھی جس کی بڑائی کو سنبھالنے کا ہم میں حوصلہ نہ تھا۔ بہرحال اکرام کی پرورش ہونے لگی۔ بتاتی چلوں کہ اب اکرام ماشاءاللہ جوان ہے اور خود کو امی کا بیٹا ہی سمجھتا ہے۔ ہم بھی اسے یہی باور کراتے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم نے اس کو نہیں بتایا کہ وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ بتانے سے فائدہ بھی کیا؟ اس کا بھی اس جہاں میں ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ہم کو علم نہیں۔